فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقا نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمین پر، کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمین پر، فردوس زمین پر ہے زمین عرش بری پر. فردوس زمین پر ہے زمین عرش بری پر، اور تا منزل سدرہ تو گئے ساتھ نبی کے. تا منزل سدرہ تو گئے ساتھ نبی کے، پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وہیں پر. پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وہیں پر. اور نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے. اور جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں، میرے وجود کو ایسی کوئی نشانی دے، میرے وجود کو ایسی کوئی نشانی دے، ایسی کوئی نشانی دے. اور ایک بار اور جھوم کے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ایک عارف باللہ ذات کی طرف منسوب ہے. نعیم عطا کانفرنس، عارف باللہ سید شاہ نعیم عطا علیہ الرحمت و رضوان کی ذات بابرکات کی طرف. آج کے اس اجلاس کی سرپرستی اسی خانقاہ کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ احمد حسین صاحب قبلہ
دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرست. فزیکل وجود تو نہیں ہے اسٹیج پر، مگر مجھے یقین ہے کہ ان کا اسپریچول وجود ضروری ہے. جسمانی موجودگی نہیں ہے، روحانی موجودگی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نائب بنا کر اسی خانقاہ کے ایک بلند اقبال شہزادے حضرت مولانا سید محمد عدنان میاں صاحب قبلہ مدثر العالی کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے، جن کے نصیحت آمیز کلمات آپ نے مجھ سے پہلے سماعت فرمائے. تقریر وہی ہوتی ہے اچھی جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو، سماج کی ضرورت کے مطابق. یہ مدرسہ نعیمیہ رضا اللہ یہی نام ہے. حاجی احمد خان صاحب یہ تو سیکریٹری ہے، محتمم حافظ نواب صاحب، اور صدر المدرسین حضرت مولانا جمیل احمد اشرفی. اچھی اور استاد حفظ حضرت حافظ عبداللہ وہ بھی مصروف ہوں گے انتظام میں. 8 حفاظ کی تعداد ہے یہاں پر جنہوں نے یہاں سے فراغت حاصل کی. حفظ بھلے کسی علم کا نام نہیں، حفظ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کریم کو شروع سے لے کر اخیر تک کنٹھست کر لینے کا، اپنی میموری میں سیو کر لینے کا، اپنے سینے میں محفوظ کر لینے کا، اسی کا نام ہے. ان کو ابھی قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر معلوم ہو نہ ہو، لیکن محض کلام الہی کے الفاظ کا ان کے سینے میں آ جانا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے پیغمبر ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات حامل، جب قرآن کے حامل کی موت ہو جاتی ہے، جو اپنے سینے میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرتا ہے وہ بھی حامل قرآن ہے، اور جو اپنے سینے میں قرآن کے معانی کو محفوظ کرتا ہے وہ بھی حامل قرآن ہے. جب اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ زمین کو آدیش دیتا ہے، اوحی اللہ الی الارض، زمین کو خدا آدیش دیتا ہے اللہ تقتلی جسدہ، کہ حافظ قرآن کے جسم کو کھانا نہیں. اور جب اللہ حکم دیتا ہے تو زمین پہلے کہتا ہے اے اللہ میں اس کے جسم کو کھاؤں گی تو کیسے کھاؤں گا؟ اس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے. وَكَيْفَ أَقُولُ جَسَدَ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِي، خدا میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں گا جس کے سینے میں تیرا کلام محفوظ ہے. قرآن کو یاد کرنے کی اتنی فضیلت. اب عرس کا موسم آ رہا ہے. شہزادے گرامی حضرت مولانا سید محمد عدنان میاں صاحب جا رہے ہیں
لیکن میرے لیے دعا کرتے ہوئے اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے. خیر جی جی رخصت کریں. بہت اچھی بات ہے. رخصت کریں. ہاں تشریف رکھیے. زیادہ دیر کا مسئلہ نہیں ہے. بس انشاءاللہ 1 بجے کے آس پاس جب حکم ہو جائے گا منتظمین ہے نا، اور خاص طور سے نواب صاحب جب تک انشاءاللہ ایک عارف باللہ کی طرف اچھا خاص بات کو یہ کہتا ہے کہ ڈھیر سارے مدرسوں میں میں جاتا ہوں دستار بندی کے لحاظ سے، لیکن معلوم ہوا کہ مدرسہ الہ آباد میں فارغ کہاں کا ہو رہا ہے؟ کٹیہار. فارغ کہاں کا ہے؟ کشن. فارغ کہاں ہے؟ مالکا بنگال. فارغ کہاں کا ہے؟ گلجریہ بازار. مظفر الہ آباد والوں نے خالی مدرسہ بہار یہ بھیا اپنا تفریح کا ماحول نہ پیدا کرو. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ لوگ یہاں کچھ خوشی کر رہے ہیں، وہ بھی تقریر کے بعد کر لیں گے. یہ کام تقریر کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے. بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں. انتشار کا ماحول نہ کریٹ کریں. تو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے حافظ عمران حجیبی صاحب کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے اندر اپنے بچوں کو دینی ادارے میں بھیجنے کا پورا رجحان اور فارغ ہونے والے 100% بچے یا تو لوکل ہے. یہ سب سے بڑی خوشی. اللہ اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حفظ کیا ہے؟ علم نہیں. یہ تو خالی یاد کر لینا ہے. علم الگ. حاجی احمد خان صاحب نے ایڈوانس پیشکش کر دی ہے کہ حفظ قرآن کے بعد اگر یہ بچے علم قرآن کے حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے تو میں انہیں بمبئی میں ایڈمیشن بھی دلاؤں گا اور ان کے اخراجات بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت ان کے رزق میں کسب میں بے پناہ برکتیں. آمین. نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل وجود میں آ گیا تب تو ہو سکتا ہے اس میں اخلاص ہو بھی اور نہ بھی ہو، ریاکاری. لیکن جس وقت آدمی ارادہ کرتا ہے کسی نیکی کا تو یہ تو دل کی بات ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی سوال نہیں. تو اللہ رب العزت ان کے ارادوں میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور استحکام بھی. 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، پیران پیر کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج ہو سکتا ہے اس کی تاریخ آخری ہو اور چاند نہ دکھا تو ہو سکتا ہے آخری نہ ہو. تو بڑے پیر کا مہینہ ہو اولیاء کا ذکر نہ ہوئی کیسے ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت 11ویں کے مہینے کی مناسبت سے 11ویں پارے کی آیت. سبحان اللہ. اور 11ویں پارے کی اس آیت میں اللہ نے جس مبارک جماعت کا تذکرہ کیا ہے اس میں
پیران پیر پیر دستگیر ولایت کا آفتاب بن کر چمک رہے اور ایسا چمک رہے ہیں کہ جب سے چمکے ہیں اب تک چمک رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت تک چمکتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ایک شعر کہا ہے کہ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ، یعنی اے غوث پاک آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ولایت کے آسمان پہ نہ جانے کتنے آفتاب چمکے اور اپنے اپنے عہد میں چمک کے ڈوب گئے، مگر اے غوث پاک آپ کی ولایت کا آفتاب جب سے چمکا ہے تو اب تک چمک رہا ہے اور قیامت تک چمک رہا ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہے کہ ولایت کے اور آفتاب ڈوب گئے، غوث پاک کی ولایت کا آفتاب چمکتا رہے گا نہیں ڈوبے گا؟ کیا فرق ہے اور اولیاء کرام میں اور پیران پیر پیر دستگیر سردار اولیاء؟ کیا بات ہے؟ صحابہ تک مت پہنچیے گا، صحابیت تو اتنا اونچا درجہ ہے، اتنا اونچا درجہ ہے کہ بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی صحابہ کے درد قدم تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں صحابہ کے بعد پیدا ہونے والے ولیوں کی بات کرتا ہوں کہ ان ولیوں میں کیا شان ہے پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی ولایت کا آفتاب اب تک چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا ہے۔ اب ایک بات یہی پر ذرا سماعت والے، چونکہ میں اصل میں مقرر نہیں ہوں، مدرس ہوں، اور اسی سال گزشتہ مارچ میں تقریباً 43 سال پڑھا کر 43 یا 44 سال پڑھا کر سیوا نورت کام رہا زندگی بھر پڑھانا، تو آپ کو یہ اثر پڑھانے والا خالی درسگاہ میں نہیں دکھائی دے گا، درسگاہ میں بھی دکھائی دے گا پڑھانے والے۔ کیوں غوث پاک کی ولایت کا آفتاب میں ڈوبے؟ دیکھیے جتنے اولیاء کرام اس دنیا میں آئے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے اوصاف و کمالات کا مظہر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے اوصاف و کمالات کا۔ بعض انبیاء کرام بہت جلالی تھے، نہیں تھے جلالی؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے کنٹینیوسلی 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائے، مگر 950 سال کی لمبی مدت میں 72 سے 80 کے بیچ ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہے نا، اتنے نہ ہوئے حتیٰ کہ خود ان کا بیٹا کنعان بھی اپنے نبی باپ سے ایمان نہیں پا سکا، ان کی بیوی بھی مومنہ نہیں ہو سکتی۔ یہ قسمت کی بات ہے، ازل میں خدا نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے، نبی کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے اور نبی کی بیوی بھی کافر۔
اتنا تو طے ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک کسی نبی کے نکاح میں کوئی لوز کیریکٹر عورت نہیں ہے، یہ طے ہے۔ لیکن کافرہ ایمان کی دولت نہیں، کافرہ ہونا اور ہے بدکارہ فاحشہ، کوئی فاحشہ اور بدکارہ کسی نبی کے نکاح کا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کافرہ ہے، بیٹا بھی کافرہ، تو مثل مشہور ہے، ولی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں ولی ہے یہ نہیں۔ لیکن 950 سال کے بعد ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تب جلال آ گیا، اور جلال بھری حالت میں اللہ کو مخاطب کر کے کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار روئے زمین پہ ایک کافر کا بھی گھر مت چھوڑ۔ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ان کا پر تو کوئی ولی ہوگا، ظاہر ہے جلالی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے جمل ہے نا، بچوں کے ساتھ ان کا دل کہا ایک طرف کوئی تھپڑ مار دے بدلا، جلال دیکھنا ہے تو کچھوچا چلے جائیے۔ پہلے تو مجاور اتنا پریشان کرے گا، یہاں ڈالو وہاں ڈالو، کسی میں دقت ہو، اور پھر مخدوم صاحب کا جلال دیکھیے تو نہ جانے سرکس اجنہ کتنی بڑی تعداد میں روز جلائے گئے، اور جمال دیکھنا ہے تو دیوا شریف چلے جائے، سبحان اللہ، ایک کو مجاور نہیں ملے گا، یہاں ڈالو وہاں ڈالو، 3 دن فری آف چارج لازم، دال روٹی کھاؤ، اللہ کے گن گاؤ۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے اوصاف و کمالات کا مثال، غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، یہ کس کے اوصاف و کمالات کے نظر ہے؟ تو بڑے پیر کو مظہر جمال مصطفی کہ وہ مظہر جمال مصطفی، اور ایسے نہیں کہا گیا، خود بڑے پیر نے کہا ہے وَكُلُّ وَلِي عَلَى قَدَمٍ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں کسی اور نبی کے قدم پہ نہیں، میں اب اس نبی کے قدم پر ہوں جو کمالات کے معاملے میں چودھری کا چاند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے ہمارے نبی کا مقام سارے نبیوں میں اونچا، ہمارے رسول کا مقام سارے رسولوں میں اونچا۔ جب بڑے پیر غوث پاک اللہ کے محبوب کے مظہر ہے، تو ولیوں میں بھی ان کا درجہ سب سے، نبیوں میں نانا کا درجہ اونچا تو ولیوں میں نواسے کا درجہ ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث پالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواریاں،
یہ شان ہے پیران پیر کی. اور ایک بات میں اور عرض کروں یہی کہ دیکھیے ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے سب کی نبوت کا علاقہ فکس تھا کہ نہیں کہ پوری دنیا کے نبی بن کے آئے تھے. کوئی ہمارے پیغمبر سے پہلے پوری دنیا کی تمام قوموں کے لیے نبی بن کر کوئی نبی آئے؟ ہر قوم کا ہر علاقے کا الگ اور سب نبیوں کی نبوت کا زمانہ متعین تھا کہ نہیں. ایک نبی گئے دوسرے آئے دوسرے گئے تیسرے آئے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 نبیوں کی بڑی جماعت آئی گئی. ان کی نبوت برقرار ہے لیکن نبوت کا زمانہ برقرار نہیں ہے کہ نہیں. اور ہمارے نبیوں میں سارے نبیوں میں آخری نبی بن کر آ گئے. ایسے نبی بن کر آئے کہ ان کی نبوت و رسالت کے لیے نہ کوئی قوم متعین ہے کیا. عربوں کے لیے آئے عجم کے لیے آئے وہی ہے خاص زمانے کے لیے آئے نہیں. ہمارے نبی کے بعد تو اب قیامت تک آئے گا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ آئیں گے آنے ہی والے ہیں قریب آ گیا ہے کہ نہیں آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں وہ تو پہلے نبی کی حیثیت سے آ چکے آ کے جا چکے لیکن اب آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں امتی ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی لیے آگے سیدنا امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے نہیں پڑھا ہے کہ نہیں. نبی ہے نبی مگر نبی ہونے والی حیثیت نہیں ہے میرے نبی کی امتی کی حیثیت سے ہے کہ نہیں. میں آج کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی کی یہ شان کہ ان کے لیے کوئی علاقہ متعین نہیں ہے. کائنات کے چرپے چرپے پہ میرے نبی کی نبوت کا سکہ چلتا ہے اور بھوشیہ میں آنے والا کوئی ایسا زمانہ نہیں جہاں جا کر میرے نبی کی نبوت کا زمانہ. قوموں کی بات تو چھوڑیے میرے نبی کی تو یہ شان کہ ارسلت الی الخلق کافہ مجھے تو ساری مخلوقات کا رسول بنایا گیا. خالی انسان جن کا نہیں ساری مخلوقات کا رسول بنایا گیا ہے. اور چونکہ وہ ساری مخلوقات کے رسول ہیں اسی لیے خدا کی ہر مخلوق پر ان کا آدیش چلتا ہے. چاند کو اشارہ کر دے تو ٹکڑے ہو جائے کہا ہے وہ بھی جانتا ہے میرے رسول. سورج کو اشارہ کر دے پلٹ جائے وہ بھی جانتا ہے یہ میرے رسول ہے. مکے کا پتھر جب ایک پتھر تھا جو نبی گزرتے تھے تو سلام کرتا تھا کہے جانتا تھا کہ یہ میرے رسول ہے. درخت کو آدیش دے دے تو اکھڑ کے قدموں میں آ جائے یہ آدیش کا پالن درخت کیوں کر رہا ہے. درخت بھی جانتا یہ میرے رسول ہے. جانور فریاد لے کے میرے نبی کے قدموں میں آئے کہے جانور بھی جانتے تھے کہ یہ رحمت للعالمین ہے رسول رب العالمین ہے میرے رسول. اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی بات کہی ہے میرے مولا کی ہے بس شان میرے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سجد کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا ہے کہ نہیں. تو اس نبی کے مظہر ہے بس پاک
تو ہمارے نبی کے نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا کہ چل رہا ہے؟ اور چلتا رہے گا نا. اور غوث پاک کس کے مظہر ہے؟ تو ولایت کا زمانہ جب سے شروع ہوا ہے چل رہا ہے نا. اور ہمارے نبی اور ہمارے رسول کی نبوت اور رسالت کا زمانہ اگر قیامت تک چلے گا تو مظہر جمال مصطفی پیران پیر کی ولایت کا زمانہ بھی قیامت تک چلے گا. اور اس لیے کہا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر وفوں کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اور ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک سے بے پناہ عقیدت کی بنیاد پر یہ شعر کہہ دیا. یہ تو غوث پاک کا خود شعر ہے. عالم کیف میں کہا. اور اولیاء بھی کیا ہے؟ یہ وہی بولتے جو اللہ کی طرف سے القا ہوتا. وہی تو نہیں ہوتی، وہی نبی پر ہوتی ہے. وہی کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن الہام اور القا کا دروازہ کھلا ہے. یہ الہام اور القا ولیوں. تو غوث پاک نے اگر یہ بات کہی کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردن پہ ہے تو یہ بھی الہام الہی سے. اور یہ بات کہی کہ میری ولایت کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا تو یہ بھی اللہ کے الہام سے. کہا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق لولا لا تغربی. کہ اگلوں کے سورج تو ڈوب گئے مگر ہمارا سورج بلندیوں کے آسمان پر ہمیشہ چمکتا رہے گا، کبھی نہیں. ہے کہ نہیں؟ تو مظہر جمال مصطفی تو مصطفیٰ کی رسالت چل رہی ہے، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. اچھی بات ہے. اب علم کا معنی ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے اب تک نہ کسی جاہل کو ولایت دی نہ مستقبل میں. ان اللہ لم یتخذ ولیا جاہلا. اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. کیا مطلب میرے کہنے کا؟ ولایت جس کو عطا کرنا ہوا تو پہلے اس کو علم دیتا. اور علم خالی مدرسہ میں پڑھنے سے نہیں ملتا. کبھی کبھی علم اللہ والوں کی ایک نظر سے سمجھ رہا. غوث پاک نے ایک چور کو ایک سیکنڈ میں ابدال بنا دیا. وہ جاہل تھا اور پہلے عالم بنا. ایک ہی نظر میں عالم بنا دیا. بھاگلپور میں ایک بزرگ گزرے حضرت شہباز بھاگلپور میں مزار ہے. یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی 12ویں صدی ہجری. تو دو بھائی تھے. ایک بھائی حضرت شہباز علیہ الرحمہ، شہباز ولایت کہا جاتا ہوں، ان کی خدمت میں رہتے تھے، وضو کا پانی دیتے تھے اور خدمت کرتے تھے. اور ایک بھائی چلے گئے بہت بڑے مدرسے، ادھر ہی آگے وہ بہت بڑے عالم. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کا یہ جو جون پور ہے نا، یہ شیراز ہند کہا جاتا. جون پور کو ایک سے ایک عالم یہاں پر تھے. خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ملا احمد جون پوری علیہ الرحمہ جی، جن کا مزار امیٹھی میں ای والا سونیا گاندھی وہ لکھنؤ سے قریب ہے نا، وہاں پر مزار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں ملا احمد جیون یہ کہاں کے ہیں؟ جون اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو کہیں آ گئے ایک بھائی ادھر
اور 8-10 سال پڑھ کے بہت بڑے عالم بن کے گئے. بھاگلپور بھی بہت علماء کی جگہ ہے. اور ایک تو گاؤں ہے سبحان کٹوریا تو مدینہ ہے نا. آپ کے اشرفی زیادہ تر اشرفی سلسلے سے جڑے ہوئے علماء بھاگلپور ہے. تو حضرت شہباز علیہ الرحمہ کی خدمت میں جو بھائی کرتے تھے بہت مایوس ہوئے کہ یار میں تو خالی مصلی بچھانے میں وضو کا پانی دینے میں رہ گیا, میرا بھائی مدرسے جا کے اتنا بڑا عالم ہو گیا. مایوس بیٹھے تھے. پوچھا کہا ہے بات ہے جی, کاہے اتنا غمزدہ ہو؟ کہا کہ حضور میرا بھائی پڑھ لکھ کر کے بہت بڑا عالم ہو اور میں آپ کی خدمت میں رہ گیا, میں ویسے ہی جیسے تھا پہلے. اپنی کا عالم بننا چاہتے ہو؟ کہاں حضور بننا چاہتے ہو؟ لیک لکیر کھینچتی, کہا پار کر لو عالم. اللہ اللہ اللہ. لکیر کھینچتی, پار کیا عالم. سبحان اللہ. مدرسہ میں پڑھنا ضروری ہے. پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پڑھنے کے لیے تو 8-10 سال کنٹینیو محنت کرنی پڑے گی. اساتذہ کے سامنے زانوے ادب طے کرنا پڑے گا, تب عالم بنو گے. لیکن اللہ والے کی ایک نظر پڑ گئی تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. علامہ سبحان اللہ. باہر کر لیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اس کرامت کا پتہ چلا تو تورنت گئے, لکیر مٹایا, کیسے پار کر کے عالم بنتے رہے. علم دین کی قدر ہے نا, ایسی پار کر کے بنتے رہتے. کتنا عالم اب کوئی قدر رہتی. قیمت تب ہوتی ہے کسی چیز کی جب محنت سے قد و کاوش کر کے اسے حاصل کیا جائے, تب اس کی قدر و قیمت کا صحیح رہتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ والے کی نظر ہو جائے تو ایک آدمی عالم بن جائے. اور اللہ جب کسی کو ولایت دینا چاہتا, بھلے مدرسے میں پڑھا ہے نا, بنانا چاہتا ہے تو پہلے کیا دیتا تھا؟ علم دینا. ایک سے ایک بزرگوں کی تاریخ بھری پڑی ہے. کسی استاذ کے سامنے کسی مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لیا. اللہ کے ولی اور ایسے ولی کہ بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں زانوے ادب شان ہوتی کہ نہیں اولیاء کرام. پہلے علم دیتا ہے اللہ کا, کیا دیتا ہے؟ ولایت دیتا. اور ایک بات اور یاد رکھیے, نبوت اور رسالت کی طرح ولایت بھی کثرت چیز نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ کونوں کورس ہے کسی یونیورسٹی میں ولایت کا کہ کمپلیٹ کر لے, امتحان دے, سرٹیفائیڈ کر دیا جائے یہ اللہ کا ولی. This is to certify that فلاں ابن فلاں وہ ایسا ہے نہیں. ولایت بھی کسی کورس کو کمپلیٹ کرنے سے نہیں ملتی, خالی عبادت ریاضت مجاہدے سے نہیں ملتی, اللہ کے فضل سے ملتی ہے. سبحان اللہ. اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں جاتے ہو غریب نواز کے ہاں, وہاں مٹی کے ڈھیر کے سوا رکھا کیا ہے؟ ارے انہوں نے نماز پڑھی تھی, تم بھی نماز پڑھو, ایک چلا کر لو, تم بھی کھا جاؤ. یہ منہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح سے نبوت خدا کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتی, ولایت بھی خدا کے فضل کے بغیر. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی عبادت ریاضت مجاہدہ کرے تو اللہ ولایت دے.
کوئی اللہ نے گارنٹی لے رکھی آپ کی دینا ہی ہے اس کو ولایت؟ نہیں، فضل ہوگا تو دے دے، کرم کی بات ہے، اس کی عطا کی بات ہے۔ تو ولایت بھی یہ کیا چیز ہے؟ وحدی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کے تقوی، پرہیزگاری اور اس کے نوافل کی کثرت کی بنیاد پر پسند کر لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے اور ولایت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ڈھیر سارے اولیاء سے گزرے کہ ابھی پیدا ہوئے اور ماں کے پیٹ ہی سے ولی بن، انہوں نے کون سی عبادت کی، کون سی ریاضت کی، کون سا مجاہدہ کیا، کس مدرسے میں پڑھے، کس استاد کے سامنے زانوے ادب طے کیا، پیدا ہوتے ہی مادرزاد ولی، اور انہی ولیوں کی فہرست میں پیران پیر کا بھی نام ہے کہ نہیں؟ اور ولایت نبوت کا فیض ہوتی ہے، تو ولایت تو مادرزاد ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبوت اور رسالت تو ہمیشہ مادرزاد ہوتی ہے۔ ہر نبی نبی ہو کر پیدا ہوتا ہے، ہر رسول رسول ہو کر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی نبی ہوتا ہے، پیدائشی رسول ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو شور کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کو 40 سال کے بعد اللہ نے نبوت عطا کی، معاذ اللہ، 40 سال کے بعد نبوت عطا کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان، تو میرے نبی کی تو الگ شان ہے، اور باقی انبیاء بھی کا پیدائشی ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں 16واں پارہ میں پڑھئے گا سورہ مریم کہ سیدہ مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ آئے، بنا باپ کے آئے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت، ازل کا فیصلہ کہ حضرت عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوں گے، لیکن قوم کی جب تمہاری بچی اپنی گود میں حضرت عیسیٰ جیسے خوبصورت بچے کو لے کے قوم میں پہنچی تو چھینٹا کشی شروع کرنا بھی چاہیے، حقیقت پر نظر نہیں ہے تو ظاہر کو دیکھ کے تو چھینٹا کشی ہوگی نا، چھینٹا کشی کی قوم نے، لیکن اللہ نے تو پہلے سے مشورہ دیا تھا نا کہ مریم تم بولنا مت، کچھ مت بولنا، نہیں بولی، اشارہ کر دیا ہے کہ نہیں؟ اشارہ کر دیا اور تاوایا قوم کو۔ دیکھو ان کے حساب سے ایک تو غلط کام کیا، اب پوچھ رہے ہیں تو بتیا نہیں رہی ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی جو ابھی چند دنوں کا شیر خار بچہ ہے۔ قوم نے کہا کیسا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے بات کریں تو کیسے کریں جو ابھی پالنے میں شیر خار بچہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گئے، بائیں رخسار کو بائیں ہتھیلی پہ رکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور قوم کو مخاطب کر کے بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی بولی بولی ہے اسی میں پوری عیسائیت اور کرسچینٹی کا محل مسمار کر، مجھ کو اللہ کا بیٹا سمجھنے والے نادانوں سن لو کان کھول کے، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ تو آتانی الکتاب ایک جملہ اور جعلنی نبیہ دوسرا جملہ۔ عربک گرامر کی روح سے یہ دونوں جملے پاسٹ ٹینس کے ہیں،
یہ نہیں کہ فیوچر میں مجھے نبی بنائے گا اور فیوچر میں مجھے کتاب عطا کرے گا۔ بیٹھئے حاجی جمال خان صاحب، احمد ماشاءاللہ، بہت دیر کر دی آپ نے رخصت کرنے، ہے نا؟ تو کیا کہا؟ مجھ کو کتاب دے چکا ہے، نبی بنا چکا ہے۔ یہ پاسٹ ٹینس کا دونوں جملہ ہے، اور ایک اصول ہے قرآن اور حدیث کا معنی بیان کرنے کا کہ جب تک عقل یا نقل سے ٹکرائے نہیں کوئی بات، تب تک کسی نص کے معنی کو ظاہر سے نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے جو بولی قرآن میں کہ مجھ کو نبی بنا دیا ہے، کتاب دے دی ہے، تو اب ہم اس کو فیوچر ٹینس میں کاہے لے جائے؟ پاسٹ ٹینس میں ہے، تو ضرورت ہے کوئی ٹکراؤ ہے؟ کیا خدا کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو کسی کو بچپن میں نبوت دے دے اور بچپن میں کتاب عطا کر دے؟ کیا خدا کی قدرت میں یہ نہیں ہے؟ کوئی اسمبھو بات ہے؟ محال ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں پاسٹ ٹینس کے جملے میں کہ مجھے کتاب دے چکا ہے، نبی بنا چکا ہے، تو ماننے میں حرج کیا ہے کہ اللہ نے بچپن میں ان کو نبی بھی بنا دیا کتاب بھی دے۔ تو جو خدا حضرت عیسیٰ کو بچپن میں نبوت دے سکتا ہے، بچپن میں کتاب دے سکتا ہے، وہ خدا سارے نبیوں کے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت دے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں انا خاتم النبیین و ابی لمنجدل فی طینتہ، المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے کہ میں اس وقت سارے نبیوں میں آخری نبی تھا جب میرے باپ حضرت آدم مٹی میں لپٹے ہوتے تھے، اس وقت میں خاتم النبیین تھی، ہے کہ نہیں؟ خیر، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ یہ 40 سال بعد والا لگا، 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے نبی نبوت دی، نبوت تو پہلے دے چکا ہے کہ نہیں؟ بخیر، تو بچپن میں نبوت دے۔ ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ مادر ذات نبی ہوتا ہے، مادر ذات رسول ہوتا ہے، لیکن ولی کچھ مادرزاد ہوتے ہیں، کچھ مادرزاد نہیں ہوتے۔ میں نے بتایا نا کہ کچھ نوافل کی کثرت سے خدا کے محبوب بن جاتے ہیں، اور محبوب جب بن جاتے ہیں تو اللہ ان کے ولایت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے۔ تو مادرزاد ولی نہیں، بعد میں اللہ کو ان پر فضل ہوا ولایت کا۔ تو نبوت اور ولایت میں یہی فرق ہے خاص کہ ہر نبی مادرزاد نبی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی مادرزاد ولی۔ مگر بڑے پیر کی یہ شان کہ یہ نہیں کہ علم حاصل کیا، ریاضت کی، مجاہدہ کیا اور نوافل کی کثرت کی تب اللہ نے ولایت دی، نہیں، یہ تو پیدائشی ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پیدائشی ولی نہ ہوتے تو شعبان کی آخری تاریخ میں بڑے پیر پیدا۔ ابھی زندگی کا دوسرا سال ہے، لیکن پورا رمضان سحری کے وقت سے لے کر افطار تک کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ تو روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے بعد چھوڑ تو گناہ ہو جاتا ہے۔ مگر غوث پاک کی یہ شان منزل پہ ہے کہ ابھی اللہ نے روزہ فرض کیا نہیں ہے، مگر روزے کی ایسی پابندی کہ زندگی کا دوسرا سال نہیں، دوسرا دن ہے، روزہ بڑے پیر کا چلو ہے کہ نہیں؟ چلتا رہا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے پیر پیدائشی ولی، مکتب میں جاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی اللہ کا ولی آ رہا، بچوں جگہ دے، جگہ دے، بچپن میں راستہ دے، اللہ کا ولی آ رہا۔
تو یہ تو پیدائشی ولی تھے، اور ان کی ولایت عکس ولایت رسول ہے، عکس نبوت رسول ہے نا۔ ہر معاملے میں آپ دیکھیں، جتنا معجزہ غوث، جتنی کرامت غوث پاک کو آپ کی ملے گی نا، اتنی کرامت اتنی سند کے ساتھ کسی کو نہیں ملی، جتنے بڑے پیر کی مستند سندوں سے جتنے معجزات کا ذکر ہمارے نبی کا ملے گا، کسی نبی کا نہیں ملا۔ اکثر ہمارے رسول کے پرتو ہے مظہر جمال مصطفیٰ۔ علم کیسا تھا میرے نبی کا؟ ایک حدیث ہے مواہب الدنیا شریف کی بڑی مشہور، ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّهَا۔ کہ اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے سے کائنات کے حجاب کو اٹھا دیا تو میں پوری دنیا کی طرف دیکھتا ہوں، اور قیامت تک دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوگی، یہ نہیں کہ ابھی جو موجود ہے، جو ابتدائی آفرینت سے موجود ہو چکی، ابھی جو موجود ہیں اور قیامت تک جو موجود ہوں گی، سب کی طرف میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کا علم ہے کہ نہیں؟ حاضر ناظر ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سرکار بھلے اپنے روضہ انور میں مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے، لیکن پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح آج بھی ان کی نگاہوں کے سامنے۔ آج اونچا ہار کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، پیغمبر سویہ میں ہو رہا ہے نا، تو یہ طیبہ میں سرکار دیکھ رہے ہیں، ہمارے ولیوں کا جلسہ دیکھ رہے ہیں سرکار، تو قیامت تک جو کچھ پیدا سب دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑے پیر نبی کے علم کے کیسے پرتو ہیں؟ کہا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلت علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے سارے ممالک کی طرف یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ کوئی رائی کا دانہ، ایسے دیکھتا ہوں میں پوری کائنات۔ کیسے پرتو ہے علم رسول کے غوث پاک رضی اللہ عنہ، ہے نا۔ اب یہیں پر ایک بات کہ سرکار پوری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا، مگر سرکار غوث پاک ہتھیلی کی طرح نہیں، ہتھیلی پر رائی کے دانہ کی طرح۔ تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بریلوی لوگ کبھی نبی کے علم کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں اور کبھی ولی کے علم کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ ان کے سمجھ کی کمی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں، اور بڑے پیر نے کہا کہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ یہیں سے تو فرق ہو گیا ولی اور نبی کے علم کا۔ ہتھیلی کا کوئی حصہ آدمی کی نگاہوں سے اوجھل جائے، لیکن رائی کا دانہ آپ رکھ دیں ہتھیلی کے اوپر تو دائیں دکھے گا، بائیں دکھے گا، آگے دکھے گا، پیچھے دکھے گا، اوپر دکھے گا، مگر سوئی کے نوک سے بھی ایک کم حصہ ایسا ہوگا جو ہتھیلی سے سٹا ہے، وہ تو نہیں دکھے۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک تو یہی کہتے ہیں، وہ میرے نبی کے علم کی شان کہ کائنات کا کوئی ذرہ خدا کی عطا سے ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اور میں ان کا پڑھتا ہوں، سب تو دیکھ رہا ہوں، مگر ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں میرے نانا جان دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کا علم، ولی نہ علم میں آگے جا سکتا ہے نبی کے، نہ عمل میں جا سکتا ہے۔ سرکار کی یہ شان کہ فرمایا بعثت معلما، مجھ کو معلم بنا کے بھیجا۔
تعلیم دینے والے، مدرسے میں پڑھانے والے، دین کی تعلیم دینے والے اساتذہ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ دین کی تعلیم دے کے آپ وہ کام کر رہے ہو جس کام کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کہا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کر بھیجا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ غوث پاک پرتوں ہیں اللہ کے رسول کے، کتنے زمانے تک علم دیا معلوم ہے؟ 18 سال تک تو وہیں پڑھتے رہے اپنے گاؤں میں، جیلان شریف میں 18 سال کے کڑیل جوان ہوئے تب نکلے بغداد کی طرف۔ بغداد تب علمی مرکز ہوا کرتا ہے۔ اب کتنا دن پڑھا؟ ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک روایت کے مطابق 12 سال، یعنی 30 سال کی عمر تک یا 26 سال کی عمر تک لگاتار غوث پاک نے ظاہری علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد 33 سال کنٹینیو بغداد کی درسگاہ میں بیٹھ کر علماء پیدا کیا، نائبین رسول پیدا کیا۔ سرکار نے کہا تھا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ غوث پاک ان کے اوصاف کے پرتو ہیں، وہ بھی معلم بن کے پوری دنیا میں اپنی زندگی پر معلم بن کے، اور لگاتار 33 سال تک بغداد کے مدرسے میں غوث پاک نے علم دین کی، قرآن کی، تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، علماء نے کہا 13 دینی علوم پڑھاتے ہیں، 13 دینی علوم، اور تفسیر میں ایسی مہارت کہ کچھ علماء امتحان لینے آئے تھے، بڑا مجمع مولوی لوگوں کا غوث پاک کی مجلس میں، چلو دیکھو ایک سے ایک بکرات مولانا حضرت رہتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ 2 مولانا مشورہ کر کے آئے چلے، تو غوث پاک نے ایک آیت کی ایک تفسیر بیان کی، ایک مولوی دوسرے مولوی کی طرف دیکھا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، سر ہلاتے رہے۔ تو غوث پاک نے 12ویں سے لے کر 40واں کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 11 تفسیر ان کو معلوم تھی، مگر 29 تفسیروں کا علم نہیں تھا۔ جی 2 مولانا لوگ رہے تھے نا، تب سمجھ میں آیا کہ آخر 300-400 مولانا لوگ قلم دوات لے کے بڑے پیر کی محفل میں بیٹھتے کرے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیران پیر مظہری جمال مصطفی ہے، تعلیم دینے کے لیے پیغمبر اس دنیا میں آئے، کوئی ایسا کمال نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ کیا۔ بھائی الوہیت تو ایسی چیز ہے کہ عطا ہی نہیں کی جا سکتی، ہے نا، کہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، وہ آدھی تو کہہ بھی سکتا، کہیں نہیں بنا سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو تو بول سکتا ہے، بول سکتا ہے، تو ان کو کیا بھائی، ان کو کہی سکتا ہے دوسرا اللہ بنا، ایسا اللہ وہ کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرا اللہ ہوئی کسے، وَعَلَيَا سَمْبَوْ۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ یہی اللہ کی واستوک پریبھاشا ہے، وہ ہے اللہ الصمد۔ کیا ہے؟ اللہ سب سے بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں۔ یہی ہے ڈیفینیشن اللہ کی کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب سے بے نیاز ہے، وہی خدا۔
مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے جتنا اختیار دیا، جتنا علم دیا، ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہے کہ نہیں؟ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے ہمارے نبی سوا خدا کی، پوری دنیا ان کی محتاج اور وہ کیول خدا کا محتاج، خدا سے بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا، بے نیاز صرف خدا کی ذات۔ تو اب آپ سوچئے کہ اللہ اگر دوسرے کو اللہ بنا دے تو سب سے بے نیاز ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا؟ اور کم سے کم اس کا تو محتاج ہوگا جس نے بنایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو جب محتاج ہو گیا تو اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ۔ اب اللہ کو سب بنا دے تو اور بھلے کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ کا تو ہوگا، تو کدھروں سے محتاج ہو گیا تو اللہ نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اولیاء کرام سے اگر ہم بیٹا بھی مانگ لینا ڈائریکٹ مشرک نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ کاہے؟ کیونکہ ہم ہر قیمت پر اللہ کے ولیوں کو خدا کا محتاج سمجھتے ہیں۔ کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں ہمارا کہ یہ خدا سے بے نیاز ہو کر بیٹا تو بڑی بات ہے، پیسہ بھی جا سکتے ہے کہ نہیں؟ خدا کی سب سے اور سے بے نیاز ہو سکتے، خدا سے کوئی بے نیاز ہے کہ نہیں؟ تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک اللہ کے رسول کے پرتو ہیں اور معلم، سارے اوصاف و کمالات اللہ نے رسول اللہ کو دیے، لیکن ان سارے اوصاف و کمالات میں کسی کا ذکر نہیں کیا۔ نبی نے کہا بوئیس تو معلم، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، تعلیم دینے کے۔ اس حدیث کی بنیاد پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ علم دین حاصل کرنا اور علم دین کی تعلیم دینا یہ ایسا کمال ہے جس کمال کو اللہ کے رسول نے اپنی بعثت کا مقصود بتا دیا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ تو یہ دینی مدرسے جو چل رہے ہیں، یہ درسگاہ ہے، اور یہاں جو پڑھا رہے ہیں وہ نبی کے وارث ہیں کہ جو علم اللہ کے رسول نے دنیا کو عطا کیا ہے، نسلاً بعد نسل وہی علم منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے اور ہم غلاموں کے ذریعے آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ طوفان عشق لانے سے چشم فائدہ، دو بوند بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ہو گیا ایک